बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद सुहेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुज़ाकरात का कुछ अहवाल ज़िक्र करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि कुछ अरसा कबल तक मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो शहबाज शरीफ साहब की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबिते में थी। और जैसा कि आपको पता है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो बराह रास्त बातचीत होती नहीं थी, और जो भी बात होती थी वो शहबाज शरीफ साहब के थ्रू होती थी। तो वो एक बेसिकली ज़रिया थे इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का। जैसा कि माजी करीब में आप इसकी मिसालें देख सकते हैं। मियां नवाज़ शरीफ साहब का बाहर जाना, और इसी तरह दूसरे तीसरे मामलात पर जो डील हुई थी, जैसा आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से भी, तो वो जो बातें थी वो इस तरह थी। अब जो हालिया मुज़ाकरात है, जो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ती हलकों का दावा ये है कि वो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दरमियान बराह रास्त हो रहे हैं। इन मुज़ाकरात में नाज़रीन ये जो आला सतही के वफ़द के थ्रू हो रहे हैं, बात कहाँ अटकी हुई है, और मियां शहबाज शरीफ जो हालिया मुज़ाकरात हैं उनसे मुकम्मल तौर पर आउट क्यों हैं, और आउट हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं। उसकी वजह यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए से जो मुज़ाकरात हुए वो कामयाब नहीं हो पाए। एक तरह से उन मुज़ाकरात का वो नतीजा नहीं सामने आया जो कि आना चाहिए। तो इसलिए इस बार उनको यानी मियां शहबाज शरीफ साहब को मुल्क के अंदर पार्टी की असर-ए-नौ तश्कील के हवाले से टास्क दिए गए हैं, और वो उन मिशंस पर काम कर रहे हैं। पार्टी के मुल्क के अंदर के जो मामलात हैं वो उनको डील कर रहे हैं। उसकी चंद मिसालें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। उसकी चंद मिसालें आप ये जो हालिया MQM का APC हुई, उसमें मुस्लिम लीग नून के वफ़द की शिरकत थी, और इसी तरह जो खानेवाल का इलेक्शन था वो भी आप कह सकते हैं कि इसी वर्क का नतीजा है जो शहबाज शरीफ पार्टी के अंदर कर रहे हैं और उसको फ़ाल कर रहे हैं। और इसी तरह जो दूसरे ज़िमनी इलेक्शंस हैं उनमें जो नताइज सामने आ रहे हैं, तो उनको ये टास्क दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ साहब को सहाफ़ती हलके ये दावा कर रहे हैं, और बावसूख ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो नताइज आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की बरतरी के, मियां शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया गया है कि आप इस पर काम करें, और PTI की जितनी बुरी कारकर्दगी है उसको आप कैश करें और उसका वोट बैंक आप बनाएं। ये मियां शहबाज शरीफ को आजकल टास्क दिया गया है। अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ साहब की जो मुज़ाकरात हैं उनकी तरफ आते हैं। वो मुज़ाकरात कुछ यूँ हैं नाज़रीन के इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ साहब से ये मुतालबा कर रही है कि आप अदम एतमाद को मूव करें असेंबली में, और असेंबली में अदम एतमाद मूव हो जाएगा, इमरान ख़ान चले जाएंगे, और उसके बाद अपोजिशन में से कोई भी जमात का जो रुकन है या सरबराह है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें 2023 तक।
جبکہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو نو کانفیڈنس موشن موو کرنی ہے تو ہم جو باقی اسمبلیوں کی ماندہ مدت ہے اس میں اگر ہم یہ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا جو پرائم منسٹر ہوگا وہ جو موجودہ حکومت کی تباہ کاریاں ہیں، ان کی ناکامیاں ہیں، وہ اپنے سر لے گا، اور دوسری طرف عمران خان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نو کانفیڈنس موشن موو کی اور مجھے گرا دیا، اور سیاسی شہید بن جائے گا عمران خان۔ تو اس لیے وہ نو کانفیڈنس موشن کے تھرو تبدیلی لانے سے میاں نواز شریف صاحب انکاری ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ہم اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو ایک تو عمران خان سیاسی شہید بن جائیں گے، دوسرا عوام کا جو غم غصہ ہے، عوام کی جو اس وقت پریشانیاں ہیں، ان کا نشانہ ہم بن جائیں گے، اور عوام عمران خان کو بھول جائیں گے، اور پھر یہ جو ناکامی کا ٹوکرا ہے یہ اسمبلیوں کی باقی ماندہ مدت تک یعنی 2023 تک ہمیں سر پر اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے بقول کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ موو کی جائے، اور اس کے فوری بعد فریش الیکشن دیے جائیں تاکہ جو بھی ناکامی ہو وہ عمران خان کے کھاتے میں آئے، اور ان کے جو عوام کا غصہ ہے وہ انہی کی طرف رہے، ہماری طرف نہ آئے، اور ہم بتانے کے قابل ہوں کہ دیکھیں یہ ناکام گورنمنٹ تھی اور اس نے عوام کا سہارا نہیں بنی اور عوام کی تکلیف میں اضافہ کیا۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا یہ مطالبہ کیوں ہے کہ آپ 2023 تک اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں؟ وہ ناظرین یہ تو جانتے ہیں کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ یعنی یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ فیل ہو چکا ہے، جو ہائیبریڈ ریجیم بنائی گئی ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے نو کانفیڈنس موشن میں ان کا ساتھ دیا یا نہیں، یعنی ہم نے ان کی مدد کی اور فوری طور پر فریش الیکشن ہو گئے، تو ہمارا یہ جو جتنی محنت ہے، جتنا ہائیبریڈ نظام کے بنانے میں ہم نے جتنا کام کیا، وہ سارا کام جو ہے وہ ہماری جو اسپیس ہے یعنی ہم بری طرح ناکام ہو جائیں گے، اور ہم بری طرح ہمیں اسپیس اور پاور دونوں لوز کرنی پڑیں گی۔ اس لیے وہ اس آپشن کو فوری طور پر ماننے سے انکاری ہیں کہ اس مطالبے کے ماننے کے بعد یعنی اگر ہم فریش الیکشن کرواتے ہیں اور میاں صاحب کی بات مان لیتے ہیں تو ہمیں پھر بہت سا اسپیس اور بہت سی جو پاور ہے وہ لوز کرنی پڑے گی، جس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب کا یہ بھی مطالبہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے جتنے کیسز میرے اوپر بنائے یا جتنے آپ نے میرے خلاف جو کارروائی آپ جانتے ہیں ہوئی، وہ کارروائیاں جو ہے وہ پھر واپس لی جائیں، ان کا اقرار کیا جائے کہ کچھ غلطیاں ہوئی سرعام یعنی عوام کے سامنے ان کا پبلکلی اعتراف کیا جائے کہ جی کچھ غلطیاں ہوئی۔ میاں نواز شریف صاحب کا یہ اصرار ہے کہ یہ بھی چیز کی جائے، تو دونوں طرف جو ہے وہ اپنے اپنے کارڈز جو ہے نا انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اس ساری بحث میں یہ تو بہت واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ عمران خان اب جو ہے نا وہ آج گئے یا کل گئے والی کیفیت کا شکار ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حالیہ جو بلدیاتی انتخابات آج ہو رہے ہیں، جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھی پشاور کے ایک اعلیٰ افسر کو
جو مرکز کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، باوثق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس بلدیاتی انتخابات کو مینیج کرنے یا کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے سے باز رہیں، اور اس کے نتائج کے پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے، یہ بھی اس افسر کو بتا دیا گیا ہے جو آج کل پشاور میں تعینات ہیں۔ ظاہر حساس معاملہ ہے، حساس قسم کی گفتگو ہے، تو اس پر زیادہ کھل کر نہیں بول سکتے، لیکن آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ دونوں طرف سے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ اپنے اپنے کارڈ جو ہے نا وہ رکھے جا رہے ہیں، اور ان پر جو ہے نا وہ بات آگے کی جا رہی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ان پر کون جو ہے نا اپنے اسٹیپ بیک کرتا ہے، اور ملک کے مفاد میں جو بھی بہتر فیصلہ ہو اللہ کرے وہ ہو جائے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد سہیل کو اجازت دیجیے، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ، اینڈ اللہ حافظ۔